یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت کی چیز آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس بیماریوں کے لیے شفا۔ آگے ہدی و رحمت، یہ ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہم کو سمجھنے کی ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں فضائل قرآن کریم کے، اس کے پڑھنے کے اوپر ایک لفظ کے اوپر اتنا ثواب ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جس کے اندر کہ قرآن شریف کے ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر 10 نیکی ملتی، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم حرف ہے، ایک حرف ہے۔ اس کو الف لام میم کو پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو 30 نیکیاں ملتی۔ لیکن سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ نیکیاں تو قرآن کے پڑھنے سے ملتی ہے، نیکیوں کا خزانہ ہے قرآن، کوئی شک نہیں، لیکن کیا قرآن صرف اس لیے آیا تھا کہ اس کو پڑھ کر کے اس سے چند نیکیاں ہم حاصل کریں؟ صرف یہ مقصد تھا قرآن کے آنے کا؟ قرآن میں تو خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے۔ تو ہم نے کب جاننے کی کوشش کی کہ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، دل میں جو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی بیماری کفر کی، شرک کی، اس کے بعد میں کبر کی، تکبر کی، حسد کی، جلن کی، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کنھنے کی، اور ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتانے کی، یہ تمام جو بیماریاں ہیں اس کے لیے قرآن شفا ہے۔ ہم نے کب قرآن کو اس نظریے سے دیکھا ہے یا اس نظریے سے سننے کی کوشش کیا ہے؟ ہدی و رحمت، یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ کب ہم نے اس سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے؟ ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت کی چیز ہے۔ مطلب اس قرآن کو جب آدمی اپناتا ہے، اس قرآن کے اوپر جب آدمی چلتا ہے، اس قرآن کو جب آدمی سمجھتا ہے، اس قرآن کو جب دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایمان والوں کے اوپر اس کی وجہ سے رحمتیں برستی ہے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے پہلے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ قرآن کریم کے پہلے بارے میں یہ ترتیب ہے، اور قرآن کریم کے دوسرے بارے میں یزکیہم پہلے ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ بتلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل سے ایک رسول بھیجیے گا، ان کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی، جو آپ کی آیتیں، آپ جو قرآن کے احکامات اتاریں گے اس کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا 4 مقصد خود قرآن میں بیان کیا۔ سب سے پہلا، جو قرآن ان کے اوپر اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو پڑھ کر کے
सुनाना, एक काम। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की उनको तालीम देना। सोचने की बात है। दूसरा फरीजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान को सिखाना है, पढ़ करके सुनाना पहला फरीजा, और किताब के अंदर क्या क्या तालीमात है, कुरान क्या कह रहा है, कुरान हमारे और आपके लिए कैसे नसीहत है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरीजा। तीसरा फरीजा वही किताब और हिकमा, और हिकमत की तालीम। हिकमत की तालीम में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जितनी सुन्नतें हैं या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर जो बातें इरशाद फरमाई है वो सब हिकमत के तहत है। वही उज़क्की, और उनके दिलों की सफाई, कुफ्र से, शिर्क से, जहालत से, नादानी से, ये जितनी बीमारियां हमने पहले भी गिनाया, उन सबसे रसूल का पाक करना लोगों के दिलों को, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा फरीजा है। इसी वजह से उलमा ने हमारे आपके लिए ये बतलाया है कि कुरान करीम का हमारे और आपके ऊपर 3 हक है, बुनियादी तौर पर 3 हक। सब लोग अपना अपना हक याद रखते हैं। हम बेटा हैं तो हमारा अब्बा के ऊपर ये हक है कि हमारी इसी तरीके से हमको खिलावे, हम बीमार पड़ जाए तो इलाज करावे, अब्बा की जिम्मे है, अब्बा के ऊपर मेरा यह हक है। हम भाई हैं तो हमारे भाई के ऊपर यह हक है कि हमारा भाई जो है हमको अच्छी नज़र से देखे, हमारा ख्याल रखे, शादी में, ब्याह में, खुशी गम के मौके से हमारा ख्याल रखे, ये हमारा हक है मेरे भाई के ऊपर। मतलब यह है कि दुनिया में हर आदमी अपने हक के लिए मरता मिटता है कि हमारा हक फला नहीं अदा कर रहा। हम बाप है, बेटे हमारा हक अदा नहीं कर रहे, हम शौहर है, बीवी हमारा हक अदा नहीं कर रही, हम पड़ोसी है, फला पड़ोसी हमारा हक अदा नहीं कर रहा। कभी हमने और आपने ये गौर करने की कोशिश किया है कि जिस कुरान को अल्लाह ताला ने हमें आपको अता किया है, इतनी अजीब किताब जिसकी अजमत की हद नहीं, उसका हमारे ऊपर और आपके ऊपर क्या हक है और उस हक को हम कितना अदा करते हैं। सबसे पहला हक है कुरान सीखना, कुरान को पढ़ना। पढ़ने में तो थोड़ा बहुत हम लोग किसी न किसी बहाने से पढ़ लेते हैं, चाहे वो कुरान खानी का बहाना क्यों ना हो और कुरान खानी के इसमें डब्बे का बहाना क्यों ना हो, और रमजान का महीना हो तो ऐसे। लेकिन कुछ न कुछ कुरान हम पढ़ लेते हैं, ये अलग बात है कि उस पढ़ने से यह अदा नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो हक है कुरान शरीफ को, पहला हक है कुरान शरीफ को पढ़ना, और दूसरा हक है कुरान शरीफ के अहकामात को जानना। कुरान शरीफ हमसे क्या कह रहा है, इसकी बात हम लोग कभी कोशिश नहीं करते, उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान के मज़ामीन पे गौर व फिक्र नहीं करते, इनको दिलों के ऊपर ताला लगा हुआ है। ये क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम कुरान को जाने कि इस कुरान के अंदर क्या है, क्या हुक्म है, कब जानेंगे। हमारे और आज के लिए जब कुरान आया है और हम और आज इसकी कोशिश कभी नहीं करते हैं, तो क्या दूसरी कौमें कुरान को सीखने की कोशिश करेंगी। कुरान के अंदर मैसेज क्या है, कुरान के अंदर पैगाम क्या है, कुरान हमसे क्या कहता है, अल्लाह हमारे पास क्या अपने नबी के वास्ते से पैगाम भेजे हैं, ये कौन करेगा। दूसरी कौम आएगी इसके लिए, दूसरी उम्मत आएगी, या मुसलमानों के ऊपर ये फरीज़ा है, मुसलमानों के लिए कुरान का हक नहीं है, इसके लिए कोई स्पेशल कोड पैदा होगी बाद में क्या। कुरान करीम के सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जुमला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया। क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। वो नबी जिनकी पूरी जिंदगी
نمازیں پڑھ کر کے ہمارا رات نہیں ہے، نبی نے دعا کیا. تمہارے مکہ آپ کے پاس پیشکش لے کر کے آئے کہ اس دین کو پھیلانے کا، قرآن کو پھیلانے کا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ایسی بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. ہم سب لوگ متفقہ طور پر آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. مال و دولت اکٹھا کرنا مقصد ہے. ہم آپ کے قدموں میں اربوں کی پوری دولت ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ عرب کے سب سے بڑے مالدار آپ کے رہیں گے. کوئی اور لالچ ہے شادی وغیرہ کا تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی خلل ہے، کوئی بیماری ہے تو سب مل کر علاج کراتے ہیں. لیکن اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سنانا، اس قرآن کی تعلیمات لوگوں کو بتلانا یہ چھوڑ دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم بادشاہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم مالدار بننے کے لیے نہیں آئے. ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے میسج پیغام کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر کے اللہ کے یہاں کو دکھانے کے لائق بن جائے. صرف اتنا مقصد ہے ہمارا. سب چیز کو اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں ٹھکرا دیا. وہ رسول اللہ کے یہاں جا کر کے یہ کہیں گے قال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے میرے رب، یہ میری امت اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیجیے. ہم کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بہت سجا کر کے قرآن کو رکھتے ہیں، ہم قرآن سے برکت حاصل کرتے ہیں. صرف یہ قرآن کا مقصد نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب آپ کو بتائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن کھانے سے ہدایت مل جائے گی، قرآن کھانے سے ثواب ملے گا، ہدایت نہیں. ہدایت کو اس سے سمجھنے سے ملے گا. قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آتا. قرآن کریم اگر ثواب کے لیے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ قرآن کی تعلیم دیجیے اور قرآن کو سکھائیے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، آپ کا فریضہ ہے قرآن کو سکھانا. یہ نہیں کہا جاتا. صرف یہ کہا جاتا کہ برکت کے لیے قرآن پڑھیے. برکت کے لیے قرآن پڑھنے کا تصور تو حضور کے زمانے میں تھا بھی نہیں. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی تھا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا. کتاب انزلناہ الیک لیدبروا ولیتذکر اولو الالباب. ہم نے جو کتاب نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آج ہماری اور آج کی صورت حال یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھے جانے والی سورہ فاتحہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے جانے والی سورہ فاتحہ، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں تو ہم پڑھیں یا اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے تو ہمارا امام پڑھے، لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہمیں آپ کو معلوم نہیں. اللہ نے جس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا، اس سورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کتنی اہم سورت ہے یہ، کتنی عظمت والی سورت ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. 7 آیتیں ہیں اس کے اندر. اس 7 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، اس کا سادہ انداز میں صرف اس کا ترجمہ ہمیں اپنے یاد رکھنا نہیں. حضرت شیخ الہند نے جو کہا تھا کہ یہ اس امت کی تنزلی کی سب سے بڑی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا. آج ہم نے بالکل قرآن کو چھوڑ دیا. بہرحال یہ تو ایک تمہید تھی. بہت ساری آیتیں اس طرح کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے. اس قرآن کے اندر کیا کیا احکامات ہیں اس کو جاننے کی ضرورت. لیکن ہمارے لیے
ہمارے اور آپ کے لیے ہر چیز کے لیے وقت نکل جائے گا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارا اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کہیں 4 آدمی بیٹھ جائے تو غیبت کے لیے گھنٹوں گھنٹے کا وقت نکل جاتا ہے۔ 4 آدمی مل کر کے ایک ایسے آدمی کی غیبت کرتا ہے جو وہاں پر نہ ہو، اور 4 آدمی میں سے اگر کوئی ایک آدمی اٹھ کر کے چلے جائے تو پھر یہ 3 آدمی مل کر کے اس آدمی جانے والے کی غیبت کرتا ہے۔ یہ بہت ایسے کہہ رہے تھے ہم نے تو بھلا ہے تم نہیں جانتا ہے، اور جب یہ 3 آدمی غیبت کر کے ان کا دل بھر گیا، اس میں سے اگر ایک آدمی اور اٹھ کر چلے جاتی ہے، دونوں مل کر کے پھر اس تیسرے آدمی کی غیبت کرتے تو اٹھ کر کے دیا۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن پتہ نہ اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے۔ اس امت کے بارے میں جب اللہ کے نبی اس درد کے ساتھ کہیں گے کہ اے اللہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو، اس عظیم کتاب کو اس قوم نے ایسے چھوڑ دیا تھا، کبھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کے بارے میں یہ معلوم کرے کہ تھوڑا بتلائیے کہ اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ ان کو معلوم نہیں ہے۔